اسلامی شریعت کے ان اہم مؤخذ المصادر میں انسانی فرائض اور واجبات کو کس طرح اہمیت دی گئی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور نزدیکی ہمسائے اور اجنبی پڑوسی اور ہم مجلس اور مسافر اور جن کے تم مالک ہو چکے ہو، بے شک اللہ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا، فخر کرنے والا ہو، یعنی خود بین ہو، خود پرست ہو۔ اس میں اب واضح انداز میں اللہ پاک نے قرار دیا، یہ سب کو سمجھا دیا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور سب کے ساتھ بھلائی کرو۔ بھلائی یہاں حقوق کا مصدر ہے کہ ان کے جو حقوق ہیں وہ حقوق ادا کرو، ان میں کوتاہی نہ کرو۔ اور حقوق میں بھی واضح کر دیا، چاہے وہ ہم مجلس ہیں، چاہے وہ گلی محلے کے ہیں، چاہے وہ رشتہ دار ہیں، چاہے وہ دور نزدیک کے جاننے والے ہیں، یہاں تک کہ ہر ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق واضح کر دیے، یہاں تک کہ ہماری ریاست میں ہمارے ہمسایوں میں رہنے والے چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہیں، ان کے بھی حقوق ہیں۔ اور اگر کسی ایک کا حق بھی ہم نے زائل کر دیا، کسی ایک کے حق کو بھی سلب کر لیا، خدا کی قسم، خدا کے حضور ہم جواب دہ ہیں۔ حضرت معاذ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کا بندے پر کیا حق ہے؟ حضرت معاذ نے کہا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں۔ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو جانتا ہے اللہ پر بندے کا کیا حق ہے؟ حضرت معاذ نے کہا، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ وہ اپنے ایسے بندوں کو عذاب نہ دیں جو اللہ کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں۔ اور اللہ نے کہہ دیا حقوق اللہ، تو شاید میں معاف کر دوں، حقوق العباد معاف نہیں کروں گا۔